الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے، موجودہ دور میں مدارس یا طلبہ مدارس کے سامنے جو چیلنجز ہیں اور جو مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس پر ہم لوگ ایک گفتگو کریں، ایک حوار ہو، جس سے یقیناً کچھ بہتر چیزیں گفتگو سے کچھ چیزیں نکل کر آتی ہیں، نکھر کر آتی ہیں، اور بہت سی نئی تجربات ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں، ہمارے گفتگو کے دو محور ہو سکتے ہیں مرکزی. ایک کا تعلق آپ لوگوں سے ہے، جو کہ یعنی طلبہ سے، اور دوسری جو بنیادی جز ہے اس کا تعلق مدارس کے اسٹرکچر سے، اس کے نظام سے ہے. مدارس کے اسٹرکچر اور اس کے نظام میں موجودہ احوال اور پس منظر میں جن کاموں کی ضرورت ہے اس پر اہل علم حضرات مختلف اوقات میں لکھتے بھی رہتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ان کی وہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں جو قید شاہ کلید کی حیثیت اصل وہی ہے. اصل مسئلہ جو ہے ہمارے مدارس کے نظام کا ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، اور اب گفتگو سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے وہ موضوع آپ لوگوں سے متعلق نہیں ہے. اس گفتگو کا دوسرا محور ہے جو طلبہ مدارس سے متعلق ہے. تو ہماری گفتگو کا جو دائرہ ہے وہ بھی آپ حضرات ہی ہوں گے. ہم طلبہ مدارس اسی ناحیے سے گفتگو کریں گے. دیکھیے، اس وقت ہم جن احوال سے گزر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذرا بھی شد بدھ رکھنے والے شخص سے وہ چیزیں اور وہ حالات اوجھل ہوں اس کی نظروں سے. چاہے ہم بات کریں سیاسی سطح پر، چاہے معاشرتی سطح پر، چاہے معاشی لحاظ سے، چاہے حتیٰ کہ اب تو عسکری لحاظ سے، ہر سطح پر جو حالات ہیں اس وقت بڑے چیلنجنگ دور سے ہمارا سامنا ہے. اور کہنا چاہیے کہ تمام قوتیں صف بستہ کھڑی ہیں، صف آرا ہیں آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے برخلاف، اور وہ پوری قوت کے ساتھ آپ کو چیلنج کر رہی ہیں. دیکھیے، عام حالات میں بھی یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں اور اپنا وہ کردار نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں جس سے معاشرے میں اچھی اور خوشگوار تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. جسے کہتے ہیں صالح معاشرے کے تشکیل میں ہمارا حصہ بھرپور رہنا چاہیے. لیکن موجودہ پس منظر میں جو موجودہ حالات ہیں، اس میں وہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر دو چند ہو جاتی ہیں کہ آپ کے تعلق سے ویسے ہی ایک منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، اور ایک سوال ہمارے پورے نظام پر یہ کھڑا ہے کہ ہماری کوئی حصے داری معاشرے میں یا اس کے معاشی استحکام میں، معاشرے کے استحکام میں، صالح معاشرے کی تشکیل میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایسے میں ہمارے اندر وہ شدت اور وہ شعور رہنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے ہم سے کیا تقاضے ہیں. جب تک ہم ان تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ہم سے مطلوب ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں ایک بہت ہی سنہرا اصول بیان کر دیا گیا، اگر آپ دیکھیں غور کریں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ، یہ ایک بنیادی اصول ہے، ایک سنہرا اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے اندر نافعیت رکھتی ہے، اس کے اندر نفع بخش پہلو ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اس کے خلاف کتنے ہی قوتیں سب بستہ ہو جائیں اور آپ کے خلاف وہ کہنا چاہیے تمام تر توانائی صرف کر لیں آپ کو مٹانے کی، وہ نہیں مٹا پائیں گے۔ حالات آتے ہیں، حالات آئے ہیں، ماضی میں بھی حالات رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اکابرین کی بلکہ اسلام کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، کیسے کیسے حالات اور فتنوں سے مسلمانوں کا اور اسلام کا سامنا ہوا ہے، لیکن اسلام کی جو کہنا چاہیے اس کی سرشت میں جو اس کی لچک ہے کہ اسلام کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب جب اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام اتنی زور سے اسی قوت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے زندگیوں میں ہم نے وہ حالات دیکھے ہیں، 9/11 9/11 کا حادثہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اسباب و علل پر بات کرنا ہمارا نہ موضوع ہے نہ مقصد ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں ایک دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں اور بالخصوص یورپ میں جو لوگ وہاں مقیم ہیں وہاں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کن شدید اور صبر آزما حالات سے ان کا گزر ہوا اور سامنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے عزم و استقلال میں انہوں نے ادنیٰ بھی لچک نہیں آنے دی۔ آج انہی کے سرویز بتاتے ہیں، یورپ کی خاص بات کروں گا اور بالخصوص انگلینڈ کے پس منظر میں اگر کہوں، اس وقت سب سے بڑی اقلیت اور سب سے تیزی کے ساتھ حتیٰ کہ کرسچینٹی سے زیادہ تیزی کے ساتھ فروغ پانے والا اگر مذہب کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ اسلام کی کہنا چاہیے اس کا جوہر ہے بنیادی، جب جب اس کے خلاف قوتیں سب بستہ ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ایک روحانی قوت عطا کرتے ہیں، ایک جلا بخشتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو دلوں میں گھر کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا تو دارالاسباب ہے، اس کے لیے ان افراد کی ضرورت ہوگی جو اس کردار کو ادا کر سکیں گے، وہ داعیانہ پہلو، وہ دعوتی نقطہ نظر جب تک ہم لوگوں کے سامنے اسلام کا نہیں پیش کر سکیں گے تو یقیناً وہ نتائج درآمد نہیں ہوں گے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ماضی میں بھی حاصل ہوئے اور جو آج بھی مطلوب ہے اور مستقبل میں بھی ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر مدارس کے جو فضلاء ہیں یا طلباء ہیں، ہمیں ان چیزوں کا ہمارے سامنے یہ پس منظر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور وہ حالات ہمارے ذہن میں مستحضر رہنے چاہیے، تبھی ہم ان چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں علم کی فضیلت کا بھی بیان ہے ضمناً کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی، اور بعض روایات میں آتا ہے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے دیگر ستاروں پر۔ حدیثی گفتگو اپنی جگہ، بس بنیادی طور پر اس میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک عالم کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند کے ساتھ، اور چاند کا جو فیض ہے وہ متعدی ہے، وہ اس کا فیض عام ہے برخلاف ستاروں کے، کہ وہاں اس کی ستاروں کے اندر اپنی صلاحیت نہیں ہے فی نفسی، وہ ان کی جو روشنی ہے وہ مستفاد ہے، مستفاد تو چاند کی روشنی بھی ہے، وہ سورج سے ہی معکوس ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو چاند کا فیض اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ایک جہاں کو روشن کیے ہوئے ہیں، تاکہ ستارے اسی کی روشنی اس پر بھی اس کا عکس پڑ رہا ہے، لیکن ستاروں کی روشنی جو ہے وہ محدود ہے، وہ اس کا فائدہ ان کی ذات تک محدود ہے۔ تو عالم کی فضیلت کا عالم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس عالم وہ ہے در حقیقت جس کا فیض عام ہو، جس کا فیض پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ اسی وجہ سے علم کی جو تقسیم اور تخصیص کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، نافع اور غیر نافع۔ اس کے علاوہ جتنی تقسیم ہے وہ سب غیر فطری ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان علوم کی اہمیت کو کم یا زیادہ کر رہے ہیں، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا اور ہر وہ علم جو انسان
اور انسانیت کو کے لیے کارآمد ہو سکے کسی بھی سطح پر، کسی بھی لحاظ پر، جس کے ذریعے سے ہم اپنے خالق خدا کی ہمیں معرفت حاصل ہو سکے، وہی علم جو ہے وہ مطلوب ہے، اور وہی علم دین ہے۔ اس کو ایک ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے، بلکہ آپ ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ دین اس نے اپنا علم طب حاصل کیا اور اس نے اس میں خوب ترقیات حاصل کری۔ اب وہ اپنی پریکٹس کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، سرجریز کرتا ہے۔ دوران سرجری اس کو یہ احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی کاریگری پر غور کرتا ہے کہ اللہ کی کیا خوب کاریگری ہے، یہ رگوں کا نظام، یہ نسوں کا نظام، یہ ایک دوسرے سے جو اللہ کا اندرونی انسان کا نظام بنا ہے، وہ اس پر غور و خوض کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو یہی علم اس کے لیے علم دین بن گیا۔ اس علم نے اس کے لیے اس کو معرفت خداوندی تک پہنچا دیا۔ اور ایک وہ عالم ہے جس نے دین حاصل کیا لیکن اس کی غرض و غایت دنیا کا حصول تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما یبتغى به وجه الله لا يتعلم به الا ليصيب به الدنيا لم يدخل به الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متن میں مجھے کچھ مغالطہ ہو سکتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد اس علم کو حاصل کرنے سے سوائے دنیاوی غرض و غایت کے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا۔ لم یجد عرف الجنہ، راوی کہتے ہیں عرف سے مراد ریح الجنہ، یعنی اتنی شدید وعید آئی ہے اس کے لیے کہ ایسا عالم، دیکھیے اس نے علم دین حاصل کیا تھا، وہ ہماری درسگاہوں میں موجود تھا، لیکن اس کا مقصد اپنی دنیا سنوارنا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لم یجد به عرف الجنہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے جنت کی بو اور خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ ہے علم دین۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اصل جو علم ہے وہ ہے علم نافع، اور وہی علم دین ہے، وہی اس کے حق میں علم دین بن جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے جو ہمارا جو جذبہ ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مشن ہے، وہ بہت خالص ہونا چاہیے، اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ۔ ہر وہ چیز جس کو ہم حاصل کریں اس سے مقصد ہماری رضا الہی ہے اور اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس کے ذریعے اگر ان مقاصد کے پیش نظر ہم چیز حاصل کریں گے تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دیں گے۔ تفصیلی روایات موجود ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جہاں پر اعمال کو تولنے کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اس پر لمبی گفتگو ہے۔ بات وہاں صرف یہاں بتانے کا مقصد ہے، محدثین نے سوال کی، بات ہوئی ان کے درمیان میں کہ بھئی اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوگا، وہ کون سی چیز ہے جو اعمال کے اندر وزن پیدا کرے گی؟ جواب دیا گیا اعمال میں وزن پیدا ہوگا نیت کے ذریعے سے۔ یعنی سوال یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اعمال تو آراز کے قبیل سے ہیں، آراز کے اندر تو اپنا وزن نہیں ہوتا، بالذات تو ان میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے وہ ترازو کو بھر دیں گے، تو کس چیز سے وہ ترازو میں وزن پیدا ہوگا؟ محدثین کہتے ہیں کہ وہ وزن پیدا ہوگا ان کی نیت کے ذریعے سے۔ اگر نیت میں خلوص ہے، للہیت ہے، رضا الہی مقصد ہے، پیش نظر ہے، تو وہ عمل جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا وہ انتہائی بھاری بھرکم بن جائے گا کہ ہمارے پورے نامہ اعمال پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ ہے نیت کی اہمیت۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر نیتوں کا جائزہ ہے۔ ہم سب سے پہلے، ہم ان درسگاہوں میں موجود ہیں، ہم ان درسگاہوں میں آئے ہیں، تو ہمارا مقصد اپنی نیت، سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، اپنے مقاصد کو خالص کر لیں۔ جس وقت اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ دیکھیے دو نظام ہیں، ایک دینی نظام ہے، ایک دنیاوی نظام ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی ایک مذہبی ظاہر ہے جو آپ کے مطالبات ہیں، تقاضے ہیں وہ ہیں، اور ظاہر ہے کچھ تقاضے دنیاوی بھی ہیں۔ اسلام کا یہ منشا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے کاٹ دیا جائے۔ قرآن کریم نے اس پر اس سلسلے میں بڑی سنہری رہنمائی پیش کی ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اس آیت میں در حقیقت ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔
اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر یہ جو مادی چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جن کو ذکر کیا گیا، حب النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یہ تمام ڈھیر لگا ہوا مال، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی آپ کا بڑا قیمتی مال جو ہے، جو آپ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت ہی منتخب مال ہے، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں فطری طور پر رکھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہے۔ بیسک اینیمل انسٹنکٹس میں سے ہے کہ آپ کی جبلی اور فطری تقاضا ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو؟ اگر یہ فطری تقاضا نہ ہو تو مقاصد دنیا فوت ہو جائیں گے۔ مثلا اس میں سب سے پہلا جو فطری تقاضا بیان کیا گیا وہ کہا گیا زین للناس حب الشہوات من النساء۔ فطری جو تقاضا جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے عورتوں کو بیان کیا گیا، عورتوں سے محبت، عورتوں سے لگاؤ۔ فرائیڈ ایک بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے بھی جو جنسی تقاضوں میں سب سے بڑا محرک قرار دیا ہے وہ انسان کے اندر وہ جنسی تقاضے کو ہی سب سے فائق رکھا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع کہنا چاہیے بحث کا موضوع ہے، بعض حضرات نے پیٹ کے موضوع کو فائق کیا کہ پہلا جو ہے وہ معاشی جو ضرورتیں ہیں انسان کی وہ ضرورتیں مقدم ہیں، بعض نے کہا نہیں جنسی ضرورتیں پہلے۔ اس سے قطع نظر بات میرا کہنے کا منشا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں، انسان کی سرشت میں یہ مادہ رکھا ہے کہ جس سے اس کے اندر ان چیزوں کی محبت ایک فطری طور پر موجود ہے، اور وہ ضروری بھی ہے کہ اگر وہ فطری محبت نہ ہو اور وہ فطری لگاؤ نہ ہو تو انسان، مثلا اگر آپ کو بیوی کے ساتھ اپنے وہ انسیت اور وہ تعلق نہیں ہے خواتین کے ساتھ تو مقاصد نکاح فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو کسب حلال یعنی مال کمانے کی اور مال و متاع کی ایک جائز حد تک محبت اور تعلق نہ ہو تو انسان کسب کی کوشش ہی نہیں کرے گا، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ حدیث میں کمانے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی آپ جائز وسائل کا اختیار کرتے ہوئے کمائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن ہاں اللہ یعنی اسلام جو ہے اس کو دعوت دیتا ہے کہ انسان ان محبت اور اس فطری جو تقاضے ہیں اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ چنانچہ کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، واللہ عندہ حسن المآب۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی تقاضے تو ہیں اور یہ دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ بہترین ٹھکانہ موجود ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سیلف کنٹرول، یعنی ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اور ایک ہوتا ہے تعذیب نفس جس کو کہا جاتا ہے سیلف اینیہیلیشن، کہ ہم اپنی نفس کو جبر کریں، دبائیں، اس کو مجبور کریں، اس کی تعذیب کریں۔ اسلام تعذیب نفس کی بات نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ تعذیب نفس کا جو تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ہم اپنی نفس کو مجبور کریں، اس کو جبر کریں، اس کو دبائیں۔ یہ دوسری قوموں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، یہی وہ نظریہ ہے جس کو رہبانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ جنگلات میں جا کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام اس کی نہ حوصلہ افزائی کرتا ہے نہ یہ مطلوب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک بھرپور زندگی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ نے بھرپور ازدواجی زندگی بسر کری، بھرپور خانگی زندگی آپ کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں رہتے ہوئے اللہ کے جو تقاضے ہیں، جو انسان سے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے، جو مطلوب ہیں وہ ادا کرنا در حقیقت یہی مطلوب ہے، اور یہی کہنا چاہیے تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ انسان ان جذبات کو ختم نہ کرے، مارے نہیں، بلکہ سیلف کنٹرول، ان کو قابو میں رکھے۔ چونکہ نفس جو ہے وہ ایک منہ گھوڑا ہے، اگر آپ اس کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کو کہاں جا کر پٹخنی دے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر آپ اس کو قابو میں رکھیں تو آپ اس سے لمبی مسافت طے کر سکتے ہیں۔ تو اصل نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے۔ یہ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام دین اور دنیا کے توازن کی بات کرتا ہے۔ جب دین اور دنیا کے توازن کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں دین کو تو سمجھنا ہی ہے، ظاہر ہے وہ تو ہمارا مقصد ہے، ہر لحاظ سے ہماری ضرورت ہے، لیکن دنیا اس حد تک حاصل کرنا جو ہماری ضرورتوں کو تکمیل کر سکے، جائز حد تک،
وہ بھی ہر شخص کے لیے کہنا چاہیے، یعنی اس کے لیے سعی اور کوشش کرنا ہر شخص کے لیے ضروری اور لازمی حد تک ضروری ہے۔ بنیادی ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، اچھا اسی ضمن میں ایک بات اور ذکر کروں کہ چونکہ ہمارا جو سامنے ہمارے جو قوتیں ہیں، یہ میں اس لیے جو ہماری تمہید تھی وہ یہ کہ بھئی ہمیں اپنے آپ کو ہر سطح پر تیار رکھنا ہے، چونکہ سامنے آپ کے سامنے جو مقابلہ ہے وہ ایسی قوتوں سے ہے جو آپ کے سامنے صف بستہ ہے، صف آرا کھڑی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کریم کے اندر آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے، وہ ہے جو توحید کا علم بردار ہے۔ اس کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے سب بستہ ہے، اور آج کے اس منظر نامے میں ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نشانہ جو ہے وہ مسلمان اور اسلام ہے، بلکہ بعض تو وہ قوم ہیں جو دوسرے لوگوں کو انسانیت کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں، یعنی یہود۔ آپ دیکھیے جو انہوں نے ظلم و ستم کی اور سفاکیت کی مثال وہ پیش کر رہے ہیں، شاید پچھلے 300-400 سال میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، اور اس کی وجہ ان کا وہ مذہبی نظریہ ہی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تورات میں نہیں، البتہ ان کی جو ایک مذہبی کتاب ہے تالمود، اس کے اندر وہ نظریات ان کے، یعنی تالمود یہ وہ کتاب ہے جو ان کی مذہبی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں باضابطہ انہوں نے یہ چیز موجود ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اصل جو انسانیت کا جو شرف ہے وہ صرف یہودیوں کو حاصل ہے، اس کے علاوہ جتنی اقوام و ملل ہیں وہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، گویا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان ہے، ہم ان سے جیسا چاہیں ان کے ساتھ تصرف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی کا دوسری یہودی کے ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن غیر کے ساتھ جائز ہے، ایک یہودی کا دوسرے یہودی کو نقصان پہنچانا ناجائز ہے، لیکن ایک یہودی کا کسی دوسری قوم کے ساتھ یہ کام کرنا اس میں انہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ تو آپ جب تک سامنے والی قوم کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کس، کہنا چاہیے نفسیات کے ساتھ اور کن مقاصد اور کن مشن کے ساتھ وہ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور ہم ان کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اس کی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی قوم ہے، وہ انتہائی، یعنی جس کے ان کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے، انہیں کوئی دریغ نہیں ہے ہمیں کسی بھی سطح پر نقصان پہنچانے سے۔ اب ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں مجتمع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا جو نظام، کہنا چاہیے نظام زندگی ہے اور ایک دستور حیات ہے، ایک منہج ہے، ہم اس کو پیش کر سکیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ ہے اعتدال فکر و نظر۔ مدارس کے طلباء کی بات کر رہا ہوں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کریں تو مدرسوں کے طلباء کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اعتدال فکر و نظر، کہ ہم اپنے اندر فکری سطح پر اعتدال پیدا کریں، ہمارے گفتار میں، ہماری بات چیت میں، ہمارے چال چلن میں، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال اور ایک توازن دکھنا چاہیے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بہرحال اس کا ہمارے ہاں فقدان پایا جاتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم سامنے والے کی بات کو سنیں، اگر ہمیں سامنے والے شخص کی بات سے، ہمیں اس کی شخصیت سے ہمیں فکری ہم آہنگی نہیں ہے تو ہم اس کے بات بھی سننے کے روادار نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر رہنمائی دوسری ملتی ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن فأینما وجدها فهو احق بها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکمت جو دانائی کی بات ہے وہ مومن کا متاع گمشدہ ہے، وہ مومن کا متاع گمشدہ ہے، جہاں کہیں سے بھی وہ اس کو ملے وہ اس کو حاصل کر لے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ لا تنظر الی من قال بل انظر ما قال، نہ دیکھو اس بات کی طرف کہ کون قائل کون ہے، کون کہنے والا ہے، آپ کو اس سے فکری اختلاف ہے نہیں ہے، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم بات جو کہی جا رہی ہے وہ باوزن ہے یا نہیں ہے، وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر فکری سطح پر اعتدال ہوگا تو ہم ہر چیز کے اندر ہماری وہ چیز نمایاں محسوس ہوگی، اور داعی کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارا کام دعوت کا ہے۔ دعوت جو داعی ہوتا ہے وہ نفرت نہیں بانٹتا، وہ محبت، کہنا چاہیے
لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ کی تھالی میں جو سجی ہوئی چیز ہونی چاہیے وہ محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں۔ نفرت دنیا میں بہت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محبت کے ساتھ سامنے والے کی بات کو سنیں، معقولیت کی بنیادوں پر اس کا جواب دیں، اور اگر سامنے والے کی بات معقول ہے اس کو قبول کریں۔ اس کو قبول کرنے میں ہمیں ادنا تعامل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ہے اعتدال فکر و نظر۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے اکابرین کا تراث جو انہوں نے چھوڑا ہے اپنے پیچھے وہ موجود ہے، پورا ایک ذخیرہ ہے، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ ہمارے بڑوں نے جو مثالیں پیش کری ہیں اعتدال کی، وہ ہمارے لیے ایک زندگی کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے بنیادی طور پر مطالعے میں وسعت۔ ہمیں اپنے مطالعے میں وسعت لانے کی ضرورت ہے۔ جس وقت مطالعے میں وسعت کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مقصد صرف درسیات تک محدود نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، دیکھنا ہے، ہر وقت اس کے ارد گرد آپ کا یعنی 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومے گا۔ لیکن ساتھ میں خارجی مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، اور خارجی مطالعے میں بھی آپ کو ہر چیز پڑھنی چاہیے۔ اساتذہ کی رہنمائی میں آپ کو ہر چیز پڑھنی ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس میں سے رتب و یابس کا انتخاب کر سکیں۔ ظاہر ہے اس کے مستویٰ ہیں، ہر بچہ اس کا کہنا چاہیے اس لائق ابھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن اساتذہ کی رہنمائی میں، ان کی گائیڈنس میں اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے تو اس سے آپ بہت سے کہنا ہے موتی اخذ کر سکیں گے ان چیزوں میں سے۔ تو مطالعے میں وسعت لائیے۔ جب مطالعے کے اندر وسعت لائیں گے تو آپ کے اندر شعور بیدار ہوگا، شعور کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ہمارے علماء کی صف خدا نخواستہ بے شعوری میں مبتلا ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور وہ خرابیاں جو خرابی علماء یعنی کہ معاشرے کے خواص طبقے میں در آتی ہے، اس کا اثر لازمی طور پر عوام پر پڑتا ہے۔ اگر علماء اس چیز کا شکار ہوں گے تو عوام اس سے لازمی متاثر ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر شعور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اخیر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے۔ پوچھا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علم اٹھا لیں گے علماء کے اٹھانے کے ذریعے سے۔ جو علماء حق ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ اب ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوں گے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور اپنی ضرورتوں کو، دینی ضرورتیں پیش کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، جواب دیں گے، اور ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ ہیں علماء سو، علماء بد۔ جب بے شعوری میں مبتلا ہوں گے تو ظاہر ہے علماء سوئی پیدا ہوں گے اور علماء بدی پیدا ہوں گے۔ حدیث میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی وہ الفاظ ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، ہر چیز ہم الفاظ کی حد تک سنیں گے، لیکن اس میں وہ کھوکھلے الفاظ ہیں، اس کے اندر اثر ختم ہو جائے گا۔ قرآن کا صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، معانی اور مفاہیم ختم ہو جائیں گے، لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں کہیں نہیں اتاریں گے، صرف ہم پڑھیں گے، آئے پڑھے ختم کیا، پھر جزدان میں لپیٹ کے آگے بڑھ گئے۔ مسجدیں بڑی بڑی بنائی جائیں گی لیکن وہ ہدایت سے عاری ہوں گی۔ تخریب ظاہری ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے شہید ہو جائیں، شہید کر دی جائیں، یہ بھی ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم۔ اور معنوی تخریب یہ ہے کہ مسجدیں جو توحید کا سرچشمہ تھیں، جو توحید کا مرکز تھی، وہاں سے دوسری فتنوں کا وہ مرکز بن جائے، دوسری چیزیں وہاں سے ان کو فروغ دیا جانے لگے۔ مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ آخری بات، علماءہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے پائے جانے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ بدترین ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے۔ یہ ہے علماء سو کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہمارے اندر شعور نہیں ہوگا، بے شعوری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، بے حسی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، تو یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس قسم کے نتائج ہمارے سامنے ہمیں ملے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں شعور پختہ ہوں،
شعور کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے شعور کے اندر پختگی ہوگی تو آپ اپنی ترجیحات کا تعین بھی کر سکیں گے۔ ترجیحات کا جب تک تعین درست نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے، ہم کیا چیز کریں اور کیا نہ کریں، جب تک ہمارے سامنے ان ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا تو یہ زندگی لا حاصل ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی، اور اس سے کوئی بے فیض زندگی کے مترادف ہوگی، آپ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایک روایت ہے، ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے تاریخ کی کسی کتاب میں، حدیث کی جہاں تک استنادی حیثیت ہے مجھے علم نہیں ہے اس کا کتنی پختہ روایت ہے استنادی حیثیت کے اعتبار سے، البتہ ایک تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے کے غرض سے نکلے اور قریبی کسی بستی میں ان کا جو لشکر ہے وہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد جب وہاں دیکھا کہ وہاں پر صرف خواتین اور بچے جمع ہیں اس علاقے میں، اور ان سے سوال کیا گیا بھائی معلوم ہے کہ جنگ کے حالات ہیں، جنگ منڈلا رہی ہے تمہارے اوپر، اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف مرد کہاں چلے گئے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی قریبی کسی بستی میں ایک مناظرہ ہے جس کا موضوع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے فضلات پاک، ان کے فضلات پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو چند صحابی تھے، بعض تابعین تھے، وہ یہ سن کے ایک دم بے ساختہ جسے کہتے ہیں ہنسی چھٹ جانا یا مسکرانا، وہ ان کی آئی کہ بھئی یہ کیسے احمق لوگ ہیں، کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت حالات دیکھیے ان پر جنگ منڈلا رہی ہے اور یہ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے بلکہ عبرت کا مقام ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہاری ترجیحات بدل جائیں، جب تمہاری ترجیحات اس قسم کی ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ترجیحات کا تعین بڑی سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت جس چیز کی ہے، زمانہ جس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ ہم بڑی بے شعوری میں اور ایک خرگوش کی نیند میں سو رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ حالات ہمارے اوپر کیا منڈلا رہے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہمیں شعور پختہ کرنے کی ضرورت، ہمیں مطالعے میں وسعت لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر شعور پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ترجیحات کے تعین، صحیح تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تب جا کر ہم معاشرے کے اندر صالح طور پر تبدیلیاں لانے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ تبدیلیاں لانا ابھی بہت دور ہے ہم سے، ابھی ہم اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم تبدیل لا سکیں، لیکن ہاں ہم اس پوزیشن میں ضرور آ سکیں گے، ہم یہ کہہ سکیں گے ہم اب صحیح خطوط پر چل رہے ہیں، جو زمانے کے تقاضے ہیں ہم اس سے ہم آہنگ ہیں، ہم اس سے ہم آہنگی میں آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ زمانے پر اثر انداز ہوں گے، آپ دنیا پر اثر انداز ہوں گے، آپ دنیا کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ آج ہماری حیثیت حاشیوں پر رہنے کی بھی نہیں رہی ہے جو اس وقت بن گئی ہے کسی بھی لحاظ سے۔ ہم اس وقت جو ہماری صورتحال بن چکی ہے وہ ابتر سے بدتر ہے، ابتر صورتحال ہے۔ ہمیں اس میں تبدیلی لانے کے لیے، چونکہ ہمارا مستقبل اور ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، آپ اس قوم کا مستقبل ہیں، آپ ہی اس قوم کی رہنمائی کریں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے علماء کو وارثین انبیاء قرار دیا گیا اور فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت جو وہ علم ہے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ تو یہ انبیائی مشن ہے جو آپ کو انجام دینا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں وراثت کے لیے مورث اور وارث کا ایک خاص رشتہ ہونا ضروری ہے، تبھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ وہ وراثت ہمیں کیوں ملتی ہے کسی سے؟ کیونکہ آپ کا جو مورث ہے اس سے رشتہ قریب ترین ہے۔ تو علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا کیونکہ وہ اپنی دینی مشاغل میں لگنے کی وجہ سے وہ دنیا سے الغرض ہو گئے، دنیا اور مافیہ سے الغرض ہونے کی وجہ سے ان کا ایک خاص رشتہ انبیاء سے قائم ہو گیا ہے، ان کو وہ قرب حاصل ہو گیا انبیاء کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، جب کوئی اگر آپ کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور اگر انبیاء کے وارثوں کا ٹائٹل ملے اور آپ کو یہ عہدہ اور یہ منصب دیا جا رہا ہے تو سوچئے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کتنی عظیم ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ انجام دینے کی
صلاحیتیں پیدا کرے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس دین کی احیاء کا، اس کی تبلیغ کا ہم صحیح خطوط پر جو کام ہم کر سکتے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ علم یا یہ چیزیں جو ہیں دینی، ہم جن چیزوں کی بات کری، یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم چاہیں ہم اپنے آرام میں اپنی کسی بھی چیز سے کمپرومائز کیے بغیر ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے اور ہم اپنے آرام اور آسائشوں میں کوئی فرق نہ آنے دیں۔ دین یا علم اتنا سستا نہیں ہے، جب آپ اس کو اپنا سب کچھ دیں گے تب آپ کو اس کی کچھ شد بدھ حاصل ہوگی، کچھ مناسبت حاصل ہوگی۔ تو یہ تہیہ کر لیجئے یہاں سے کہ ہمیں کچھ کر کے اٹھنا ہے، کچھ کر کے یہاں سے نکلنا ہے باہر۔ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے کہ آپ کو اپنے ان اساتذہ، ان درسگاہوں میں رہتے ہوئے ان اساتذہ کی نگرانی میں آپ کو اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے، تب جا کر آپ انشاءاللہ قوم کی قیادت، سیادت جو علماء سے مطلوب ہے اور جو انبیائی مشن ہے اس کو آپ انجام دے سکیں گے۔ اور میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، ہم سب کو بشمول میرے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔